تو کہتے ہیں کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو گناہ میں نے کیے ہیں ان کا کیا بنے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام جو ہے جب اسلام انسان قبول کر لیتا ہے تو پہلے کے سارے گناہ وہ ویسے معاف ہو جاتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا. ہجرت بھی ان سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے جو اس سے پہلے ہوتے ہیں. اور ہجرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے کہ المہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ. اصل مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. صرف وطن چھوڑنا ہجرت کرنا نہیں ہوتا. اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑنا یہ ہجرت ہے. اچھا جو شخص یہ ہجرت کرے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ تو اتنا بڑا ٹول ہے, اتنا شاندار ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. تم نے جب استعمال کرنا ہے کر لو, استعمال نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے. یہ اتنا شاندار ٹول ہے کہ وہاں تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو واپس آ گیا اور اس نے ایمان قبول کیا وعمل عملا صالحا, اور اس نے نیک عمل کیے, یعنی واپس آ کے نیکیاں شروع کر دی, اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو ساری زندگی گناہ کیے تھے اب وہ نیکیاں بن جائیں گے. تو اندازہ کیجئے جب اللہ کی طرف سے اتنا شاندار ریلیف پیکیج ہے, یعنی اس سے بڑا ریلیف پیکیج ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ جب کبھی اس ریلیف پیکیج کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں, نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو پھر اس کے بعد گلٹ کیسا؟ گلٹ تو تب رہے کہ اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود گناہ معاف نہ ہوں. اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر گلٹ کیسا؟ تو یہ گلٹ والی بات بھی ان لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا معاملہ ہوتا ہے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا سامنے نہ آیا کر. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وحشی کا گناہ معاف نہیں ہے. وحشی کا گناہ معاف ہوا, وحشی ایک مخلص مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوئے, پاکیزہ جماعت میں شامل ہوئے اور گناہ معاف ہوا. یہ تو ایک الگ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا تو اس لیے آپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ آؤ. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معافی نہیں ہے, معافی بھی ہوئی اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام بھی لیے اور جو ہم دیکھتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی معاملے میں گلٹ باقی رہ جاتا ہے, قطعاً کوئی گلٹ باقی نہیں رہتا, نہ رہنا چاہیے. جس کا گلٹ باقی رہتا ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام پر جس کو اعتماد نہیں ہے اس کا گلٹ باقی رہے گا, اور جس کو اعتماد ہے اس کا تو کوئی گلٹ باقی. میں یہی آپ سے پوچھنا تھا شیخ کہ پھر ایک تو پازیٹیو گلٹ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو ایک ریگریٹ بار بار توبہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے اور وہ مزید اچھے اعمال میں بڑھ رہا ہے. بار توبہ کرنا تو بہت اچھا ہے, یہ تو مومن کی زندگی کا منہج ہے. ایگزیکٹلی. اور کچھ ریگریٹ شیخ کچھ لوگوں کو نا سیدھا بھی کر دیتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ رہتا ہے وہ ریگریٹ اور وہ بار بار ریگریٹ انہیں نا پھر نیک عمل کرنے پہ بھی مجبور کرتا ہے. دیکھیں ریگریٹ جو ہے نا یہ توبہ کے عمل کا حصہ ہے. صحیح. وہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا اور آپ نے بھی بتایا رب انی ظلمت نفسی, میں نے اللہ اپنی جان پر ظلم کیا, یہ ریگریٹ ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تو یہ اور پھر رب انی اذنبت ذنبا, اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, یہ ریگریٹ ہے. اعتراف بھی ہے اور ریگریٹ بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, اور اس سے جب انسان اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. بے شک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹو والا گلٹ ایک حاوی ہوا ہے آپ پہ کہ وہ جائے نہیں رہا, تو یہ بھی میرے خیال پھر اللہ کی اس پہ نہیں شک کرنا ہے. یہ آپ یوں کہہ لیں جی یہ ایمان میں کمزوری کی علامت. بالکل. ایمان جس کا پاک ہے, صاف ہے,
جس شخص کو یہ ریگریٹ نہیں جا رہا صحیح اس کو بار بار اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے, جی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, بالکل یہ بار بار کہنا چاہیے اور توجہ کر کے معنی کے اوپر بار بار یہ کہنا چاہیے. انشاءاللہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ یہ ایک فیئر حاوی ہے اس پہ, خوف حاوی ہو چکا, اور شیطان بھی پھر بار بار اسے ظاہر ہے وہ پنچ کرتا ہے. بخشنے والا جب اللہ ہے. جی بدو ایک آیا تھا نا, اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا قیامت والے دن. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے. وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا. اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا. تو دیکھیے گمان چیک کریں, یہ تو ایمان ہے. اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا. تجھے ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے شیخ یہ پوچھنا چاہتا ہوں, کوئی ایسی دعا بتا دیں اس فیئر کو اوور کم کرنے کی. جیسے آپ نے ایک تو یہ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اور کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک تقویت ملے. تو استغفار جو ہے نا صحیح بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور, بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں, یہ حدیث میں. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے, میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو اس پر اللہ کا غضب نازل ہو. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اللہ, آپ اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ, جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ, بس اتنا, اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے, یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے, 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے, اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے, یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے, اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک.